السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ آج کل یہ نیا یعنی کہ بندہ یہ مسئلہ دیکھتا ہے، جس بیچارے کو نہیں پتا وہ حیران ہوتا ہے جب سوشل میڈیا پہ آتا ہے آیا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے تو پھر دعا کے بعد وہ چہرے پہ ہاتھ پھیر سکتا ہے یا نہیں پھیر سکتا۔ تو جنہوں نے تو نہیں یہ مسئلہ سنا وہ تو حیران ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، اسی حوالہ سے ہم آپ کو چند علماء یعنی جن کے اندر مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالی اور مفتی فیاض صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو مفتی عبد الرحمن عابد حفظہ اللہ تعالی یعنی کہ آپ کو چند علماء کی یہ ویڈیو دکھاتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے۔ یعنی کچھ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہاتھ چہرے پہ پھیر لینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں، آخر ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ جو کہتے ہیں پھیرنے چاہیے، اور جن کی جو کہتے ہیں نہیں پھیرنے چاہیے ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو آئیے ناظرین پہلے تو ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ریان صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے، جی کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر نہیں پھیرنا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ اس بارے میں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ، اور دوسری روایت میں لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے پر جب تک ہاتھ پھیر نہ لیتے تو ہاتھ نیچے نہ کرتے۔ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے مطابعات اور شواہد اس روایت کے موجود ہیں، جس کی وجہ سے قابل قبول ہے، اور مسئلہ کوئی اتنی اہمیت کا حامل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مضبوط حدیث چاہیے، لیکن اس سے اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، اور غیر ثابت شدہ عمل نہیں ہے یہ۔ پڑھ لینا یہ افضل ہے۔ اب اس میں کیا اس میں ہاتھ اٹھایا جائے؟ تو ہاں، آپ اس میں چاہے تو ہاتھ باندھ کر بھی کر سکتے ہیں قنوت، اور ہاتھ اٹھا کر، چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت یا ادب ہے، تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابو داؤد کی ضعیف ہے۔ تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں، نہیں، درست ثابت نہیں سنت سے۔ دعا پڑھیے اور چھوڑ دیجیے، دعا ہو چھوڑ دیجیے، بہت سے لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھائے جا سکتے تو ابو داؤد کی روایت کی مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، وتر کے اندر دعا جب کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجیے آپ نے قیام کیا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت وہ پڑھ لیا، اور پھر سیدھا رکوع میں آپ چلے گئے۔ ہاتھ پھیرنے والی روایت ضعیف ہے، عام حالت میں مت پھیری اور نماز میں بھی مت پھیری ہاتھ کو، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، آپ رکوع میں چلے گئے۔ تو یہ تھے قنوت پہلے اور قنوت بعد میں، دونوں بھی ہو۔ کیا دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہیے؟ بھئی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے یہ کسی مرفوع صحیح حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، البتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہیں کہ وہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، موقوف روایت ہے، تو صحابی کا عمل ہے، اس لیے اس کو بدعت تو نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی نہیں بھی نہ پھیرتا تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاتھ اٹھا کر جو اس نے دعا کی ہے اب منہ پر ہاتھ نہیں پھرے تو وہ دعا گر گئی ہے اور ضائع ہو گئی ہے، ضائع نہیں ہوتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا چہرے پر ملیں گے تو پھر قبول ہوگی، اگر ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو ضائع ہو جائے گی، گر جائے گی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دعا کر دی ہے آپ نے، چہرے پر پھیرنے ہیں تو پھیر لیں، نہ بھی پھیریں گے تو آپ کی دعا ہو گئی ہے۔ اب اللہ پر معاملہ ہے، وہ آپ کو جو آپ نے مانگا ہے وہ دیتے ہیں، یا آپ سے کوئی اور آفت پھیر دیتے ہیں، یا آپ کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اچھا، اور اسی طریقے سے وہ جنرل عمل بھی جو الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں 609 نمبر ہے کہ ابن زبیر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اس وقت تک نیچے نہ لاتے جب تک اپنے چہرے پر یوں پھیر نہ لیں۔ یہ جو سعودی عرب کے مولوی سے بدعت کہتے ہیں بالکل باطل ہے، اور ایسی ہٹ درمی پر مبنی ہے کہ مجھے کوئی 7-8 مہینے پہلے ایک بندے کی ای میل سعودی عرب سے آئی، وہ کہتا ہے جی یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے کہ ابن عمر اور ابن زبیر جو ہے الادب المفرد میں 609 نمبر روایت، اور شیخ زبیر صاحب نے اس کو نماز نبوی میں بھی صحیح کہا اور باقی ائمہ نے بھی، وہ کہتا نہیں یہ روایت ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی کے اوپر جرح موجود ہے، اور جس راوی پہ وہ جرح کر رہے تھے اس سے بخاری میں 12 حدیثیں موجود ہیں، ایگزیکٹ اسی سند کے اوپر بخاری میں 12 حدیثیں موجود ہیں،
یہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی. لیکن اتنی ہٹ درمی ہے, میں نے پھر اس کو پھکی دی, میں نے کہا اب سعودی عرب کے مولوی کو کہو کہ بخاری کی ان 12 حدیثوں کو بھی ضعیف کہو. تو کہتا ہے نہیں اس کو نہیں ضعیف کہتے, تو اس کو کہتا ہے نہیں بس میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. تو صحیح حدیث ماننا بڑا مشکل کام ہے. اسی سند کے اوپر بخاری میں 12 حدیثیں صحیح ہیں, اسی سند پہ الادب المفرد میں امام بخاری حدیث لے کے آئے کہ ابن زبیر اور ابن عمر چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو یہ الحمدللہ امت کا میں کہتا ہوں اجماع ہے, اور وہ باطل ہے نظریہ جو اس چیز کا اختلاف کرتا ہے کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدعت ہے. امت کا عملی تواتر ہے, اہل سنت اہل تشیع سب کا, کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یہ بہتر ہے جب دعا کے اینڈ کے اوپر پھیرا جائے. اس میں مرفوع حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں, لیکن موقوف ثابت ہے, اور موقوف روایتیں ثابت ہے وہ حجت ہے, اور یہ نہ بھی ہوتی امت کا اجماع اور عملی تواتر. جس طرح میرے نزدیک رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے پر امت کا اجماع ہے. یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والا معاملہ جو ہے یہ چند مولویوں نے شروع کیا ہے, اور میں نے الحمدللہ مسئلہ نمبر 70A میں 8 دلائل دیے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا بالکل باطل عمل ہے. امت کا اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں, اور اس پہ احادیث بھی گواہ ہیں الحمدللہ, اور امت کا عملی تواتر بھی. اہل سنت اہل تشیع سب کے سب ہاتھ چھوڑتے ہیں, چاہے حنفی ہوں شافعی ہوں مالکی ہوں, سب کے سب رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں, ارسال یدین کرنے کے. بہرحال اس حوالے سے یہ میں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والا مسئلہ بھی بتا دیا. تو قنوت نازلہ کے بعد بھی بعض کہتے ہیں ایسے ہی گرا دو, یہ نہ کرو, تو بھائی جس طرح مرضی کرے. جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیے تو اب جنرل حدیث اپلائی ہوگی. آخری حدیث آج کے لیکچر کی 8ویں, جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے آخری حدیث, وہ قنوت نازلہ کے کانٹیکسٹ میں سنن نبی داؤد میں 1433, مسند امام احمد میں بھی موجود, مشکات میں 1290 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی ساتھ ساتھ آمین آمین اونچی آواز میں کہا کرتے تھے. ساتھ ہی وہ یعنی کہ دعا میں شامل ہو جاتے تھے, یعنی وہ پیچھے دعا نہیں پڑھتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر ہی آمین کہہ لیا تو ساتھ دعا میں شامل ہو گئے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ بڑی کمال کی انہوں نے علماء نے گفتگو کی ہے. تو ناظرین جیسا کہ آپ قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ پاک نے یہ تو بات واضح کہہ دیا, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, آپ دعا کرو میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا. تو ناظرین رہ گیا یہ چیز, دیکھیں وہ جو جامع ترمذی کی حدیث ہے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. تو اگر ناظرین آپ صحیح بخاری, امام بخاری رحمۃ اللہ کتاب ہے المفرد, یعنی کہ انہوں نے ان کے اندر بھی چند احادیث لائے ہیں, تو وہ کہنے لگے, کہتے ہیں کہ یہ غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور نبی پاک کے گوشت صحابی عبداللہ بن زبیر, تو انہوں نے ایسے ہی یعنی اپنے چہروں پہ ہاتھ پھیرا, تو وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو پھیر سکتے ہیں. لیکن ناظرین کچھ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں پھیر سکتے. لیکن اگر ناظرین پھیر بھی لیں تو اس میں حرج کیا ہے کہ, لیکن یہ جملہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ دعا جو ہے اگر آپ چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرتے تو وہ ایسے چھوڑ دیتے تو وہ دعا گرتی نہیں ہے, اللہ قبول فرماتے ہیں. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں, اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.